السلام علیکم دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آپ سبھی کو ماہ مبارک کا 15واں روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش کے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے اور غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس شخص کے پہلو اور پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا اور یہ داغنے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور وہ مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کر جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے۔ کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔